الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 28ویں شب آ پہنچی ہے۔ مختلف موضوعات پر بیانات ہم کر چکے ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ قرآن کریم سورہ حجرات کی آیات کے کچھ حصے سے انشاءاللہ تعالی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب درود پاک پڑھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے سامنے اس وقت سورہ حجرات جو کہ 26واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 11 کا کچھ حصہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس میں شروع تو مذاق اور مسخری کے حوالے سے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مذاق نہ اڑائیں، ٹھیک ہے، یہ ایک موضوع ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، مذاق خوش طبعی وغیرہ، مگر اسی کے آگے فرمایا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو۔ اب طعنہ نہ دو سے کیا مراد ہے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ یعنی قول، یعنی بولنے کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب کسی دوسرے مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنی ہی پر اس نے عیب لگایا ہے نا۔ انفسکم، آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو۔ تو یہ عیب لگانا قول کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے۔ اب طعنہ ہم سنتے رہتے ہیں، اس کی مذمت کافی ہے۔ مومن طعنہ دینے والا ہوتا نہیں ہے، البتہ اس کی مذمت سنتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، طعنے سے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت طعن کرنے والے قیامت کے روز نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع۔ تو یہ لعن طعن سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، یعنی نہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا اور نہ فحش بکنے والا بے ہدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مومن کے لیے کتنی خوبصورت یہاں پر باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم اللہ کرے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی مومن نہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اس سے غور کریں کہ اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں، یعنی ایک مسلمان، واقعی مسلمان، کامل مسلمان کہیں بیٹھا ہے، مجلس میں ہے، نہ یہ کسی کو طعنہ دے رہا ہے، نہ یہ کسی کو لعن طعن کر رہا ہے، نہ کو بے ہدہ، فحش اور گندی قسم کی گفتگو کر رہا ہے، نہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، نہ کسی کو تہمت باندھ رہا، نہ بہتان باندھ رہا ہے۔ اب ایک ایگزامپل لیں، ایک سچویشن لیں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور گھر میں بیٹھے ہوئے عموماً ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، بیوی، بچے، ماں باپ، رشتہ دار، گھر میں فیملی ممبرز بیٹھے ہیں ہم لوگ، اور سب بات کر رہے ہیں نا، کھانا کھاتے ہوئے بات کر رہے ہیں جیسے بات کر رہے ہیں۔ اب ان باتوں میں نہ کسی پر تانا دیا جا رہا ہے، نہ کسی کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کی جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے، ہم بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، دل آزاری کی جا رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کہا جا رہا۔ یعنی میں آپ کو اس کی آیت اگلا حصہ بیان کروں تو شاید میری بات اور واضح ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا نا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ سب سے پہلے ایک دوسرے کی ہنسی مذاق نہ اڑائیں، مرد اور عورتیں، یہ ہوا۔ یہ پورا اصل میں ایک بھی ٹاپک ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس کو، کیونکہ اس میں تفصیل کافی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ایک دوسرے کو آپس میں تانا نہ دیں۔ اب ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ برے نام رکھنے سے کیا مراد ہے، اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں، پھر دوبارہ تھوڑا گھر کے ماحول کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی، کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی، تو اس سے توبہ کے بعد اس برائی سے آر دلائی جائے۔ یہاں آیت میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہوئی ایک روایت۔ اب حدیث پاک سنیے، حدیث پاک میں ہے اس عمل کی جو وعید بیان ہوئی کہ جو کسی برائی سے اگر اس نے توبہ کر لی ہے اور اس توبہ کے بعد ہم دوبارہ اس کو اسی برائی پر آر دلائیں، تو حدیث پاک میں ہے جس شخص نے اپنے بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ اللہ کی پناہ، یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بول دو جو توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں۔ یعنی ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ ایک ایسے کہنے کو میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی توبہ کر کے نا، نیکی کر کے توبہ کر کے اللہ کی رحمت اتنی پالے اتنی پالے اتنی پالے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس سے ولایت دے دے۔ ولایت کسبی نہیں ہے، کوشش سے نہیں ملتی، اللہ کی رحمت سے ملتی، جسے چاہے دے دے۔ یعنی بندہ نیکی و پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر کے اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ کئی گناہ، کئی ایسے ہمارے بزرگ گزرے جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کی اور وقت کے ولی بن گئے۔ ہماری سوسائٹی کا پتہ نہیں عجیب مزاج ہے، اگر کوئی شخص کسی بات سے رجوع کر چکا، توبہ کر چکا، دوبارہ اس کو اس کی توبہ پر آڑ دلانا، دوبارہ اس کو اس کے گناہ پر آڑ دلانا، اس کے اس گناہ کا تذکرہ کر کے اس کو شرمندہ کرنا۔ ایک اور اس آیت کے حصے میں علماء کا قول ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ سے کیا مراد ہے کہ بعض علماء نے فرمایا برے نام رکھنے سے مراد کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور وغیرہ کہنا ہے۔ اب یہ بعض اوقات تو پتہ نہیں کس کس کا میں نام لوں، بول ہی دیتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کو بول دیتے ہیں، سیٹ اپنے ملازم کو بول دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب مزاج ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب تیسری سنیے، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہیں، یعنی برے القاب، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اس سے
وہ القاب مراد ہیں جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو. تو اس میں تو بہت کچھ آ گیا نا. البتہ القاب کی جو بات ہے تو تعریف کے القاب جو سچے ہوں یہ منع نہیں ہے. جیسے حضرت ابو بکر کا لقب عتیق، حضرت عمر کا لقب فاروق، عثمان غنی کا لقب ذوالنورین ان کو کہا گیا، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ابو تراب، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا سیف اللہ. اور جو القاب گویا کے نام بن گئے اور القاب والے کو ناگوار نہیں، وہ القاب بھی ممنوع نہیں. جیسے عامش اور عارج وغیرہ، یہ تفسیر میں اس کی وضاحت لکھی گئی ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کریں، ہماری گفتگو، ہمارا انداز، ہمارا مزاج، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہماری بات چیت کا انداز کتنا برا ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں اپنے گھر میں، یا میں کہتا ہوں دفتر میں بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، کسی کو تانا دیا جا رہا ہے، کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، کسی پر برے الٹے سیدھے ناموں سے بلایا جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا عجیب تماشا ہے. نام ہی برا رکھ دیتے ہیں، نام ہی برا رکھ دیتے ہیں. ہاں، معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور اگر کوئی موٹا ہے اس کا نام گینڈا رکھ دیا. اب وہ گینڈا نہیں ہے. اب آپ بتائیں یار، یہ کوئی بات ہوئی؟ ایک مسلمان کو کیا یوں پکارا جاتا ہے؟ اور جو اس انداز کو لے کر چلتے ہیں، یعنی میں نے کہا نا کہ اس میں سب سے پہلے جس چیز کا بیان کیا گیا وہ مذاق مسخری ہے. مزاج عجیب و غریب ہوتا ہے، لوگ مذاق مسخری. میں اس کی بھی چلیں تھوڑی وضاحت کر ہی دیتا ہوں تاکہ میرا موضوع مزید مطلب کہ واضح ہو جائے کہ ہمیں مذاق مسخری کے حوالے سے بھی سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو کی جاتی ہیں چیزیں، ایک دوسرے کو مزاحن یا مذاق کے نام پر ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے. میں آپ کو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. مذاق اڑانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام و گناہ ہے، کیونکہ اس سے مسلمان کی تحقیر اور اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے. اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اپنی صحبتوں پر غور کریں، اپنی مجلس پر غور کریں. شوہر بیوی کو تانا دے رہا ہوتا ہے، اس کے برے نام رکھ رہا ہوتا ہے، یقین مانے اللہ کی پناہ برے نام سے پکارتے. پتہ نہیں کتنی تو غیبتیں ہو جاتی ہوں گی اس میں. بیوی اپنے شوہر سے سائٹ نہیں ہے، کہیں بیٹھ کر بات کرے گی تو ایسے شوہر کو گندے اور برے نام سے پیچھے سے پکارے گی، اور عجیب و غریب غیبتیں اور تہمت و بہتان کا وہ بازار گرم کرتے ہیں. تو یہاں تو مذاق اڑانے کے حوالے سے نا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اہانت و تحقیر کے لیے زبان اور اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا، اہانت کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس کی عزت ہے مسلمان کی. خدا را میرے میٹھے و پیارے اسلام بھائیو، آپس میں تمیز پیدا کریں. جی ہاں، شوہر بیوی کے ساتھ بھی تمیز سے بات کرے. آپ اپنے بچوں سے بھی تمیز سے بات کریں. آپ ایک گدھے بچے کو آپ نے گدھا کر دیا، پھر تھوڑا اور جذبات میں آ جائیں گے، چل گدھے کا بچہ. اب اپنے آپ کو گدھا بول دیا، وہ تو اگلا خود بولے گا وہ میں تو آپ کا بچہ ہوں، میں گدھے کا بچہ کہاں ہوں. تو یہ عجیب و غریب تماشا ہے. نہ کرے اس طرح. تمیز پیدا کرے گفتگو میں، ادب پیدا کرے گفتگو میں، اخلاق پیدا کرے گفتگو میں. آپ سے اگر کوئی بات کرے تو اس کو مزہ آئے، گفتگو میں نرمی ہو، گفتگو میں شگفتگی ہو.
بچے جب اپنے امی ابو سے بات کریں تو ان کا دل خوش ہو جائے کہ یار کتنا تمیز والا بچہ ہے، کتنی تمیز والی بچی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح بولنا نصیب فرمائے۔ البتہ بات مذاق کی آئی ہے تو اس کا شرعی حکم اور اس کی مذمت بھی بیان کی ہے، اور کثیر حدیثوں میں بھی اس فعل سے ممانعت اور اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی زبردست تربیت ہے ہماری۔ وہ مزاح کرنے والے، کامیڈی کرنے والوں، اگر کہیں چینل پر بیٹھ کر آپ دیکھ اور سن رہے ہو، اللہ آپ کو بھی اس برے فعل سے بچائے۔ لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا، مذاق بنانا، نقلیں اتروائیں گے، مذاق بنا لیتے ہیں۔ آپ کسی کی نقل اتارو مزاحن، اس کو اچھا تھوڑی لگے گا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، برا لگے گا، نہیں لگے گا، منع ہے۔ آپ سن رہے نا، حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ، تو بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا آؤ یہاں آؤ، چنانچہ یہ بے چینی اور رنج اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا، وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جائے گا۔ یہ مذاق اڑانے والے کا حال ہے۔ لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں نا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ان پر خارش مسلط کی جائے گی، خارش، اور کہا جائے گا کہ مزہ چکھو اس اذیت کو جو تم دنیا میں لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ خدا را میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں، منہ پھٹ نہ بن جائیں، جو منہ میں آیا بول دیا۔ نہ ماں کی تمیز، نہ باپ کی تمیز، نہ بھائی سے بات کرنے کی تمیز، نہ بہنوں سے بات کرنے کی تمیز، نہ بہنوں کو بھائی سے بات کرنے کی تمیز، نہ شوہر کو بیوی سے بات کرنے کی تمیز۔ بیوی بھی منہ پھٹ ہوتی ہے بعض اوقات، جو منہ میں آتا ہے بولتے چلی جاتی ہے، اور شوہر کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ تو عورتیں کون ہیں؟ خدا کی بندی خاموش ہو جا، کو بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے، بلکہ بدتمیزی کی ابتدا بھی کیوں کرے بندہ؟ جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں، دل توڑے، دماغ توڑے، گردے پھیپڑے سب توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ خدا رب لوگوں کو اذیت دینا بند کرے۔ اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیں گے، اپنے پڑوسیوں کے بچوں کا مذاق اڑائیں گے، پڑوسی کی عورت کا مذاق اڑائیں گے۔ گھر میں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی پڑوس کا مرد ہوگا، اس کا مذاق بن رہا ہوگا، اس کو دیکھا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ میں تو اذیت دینے پر بات کر رہا ہوں، نہ کریں، یہ اذیتیں نہ دیں مسلمانوں کو۔ اس کے لیے تھوڑی سنجیدگی اختیار کریں، اور میں جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں کہ یہ کیا ہے۔ مزاح، خوشطبعی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خوشطبعی فرمائی ہے، لیکن میرے آقا کی خوشطبعی کا انداز کچھ اور تھا اور بڑا منفرد تھا۔ چنانچہ ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، یہ تو زیادہ ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر سواری مانگتا ہے۔
ارشاد فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے. خوش طبعی ہے، ایک مسکراہٹ بکھیرنے والا کام ہے کہ ایک شخص آ کر سواری کا مطالبہ کرتا ہے، عرض کرتا ہے آقا مجھے سواری چاہیے، تو آپ فرمائیں کہ ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے. یہ جواب ارشاد فرمایا. اس سے عرض کی میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنم دیتی ہے، یعنی جو بھی ہم تم کو اونٹ دیں گے وہ کسی نہ کسی کا بچہ ہی ہوگا. اب آپ دیکھیے اس خوش طبعی میں، اس مزاح مبارک میں کیا کسی کی دل آزاری تھی؟ کسی کا اختلافی تھی؟ کیا اس میں جھوٹ تھا؟ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاح وہ بھی بہت کم روایتیں مگر اتنا ستھرا پاکیزہ تھا کہ آپ کر سکتے ہیں. یہ مثالیں دیتے ہیں ہم لوگ، دلیلیں دیتے ہیں ہم لوگ، ایسا کر سکتے ہیں؟ بولنا نہیں آتا میرے میٹھے پیارے سم کو، بولنا نہیں آتا. اس لیے خدا را اپنے پہلے بولنے کے انداز کو درست کریں، بولنے کی اہمیت کو سمجھیں، مسلمانوں کی دل آزاریوں کو سمجھیں، اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ اب کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. پہلے تولو بعد میں بولو. تو آپ سب، آج 28 رمضان مبارک ہے، آپ سب دیکھنے سننے والوں سے میں مدنی التجا کرتا ہوں خدا را اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. من سماتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. ایک تعداد ہے اس کو اتنا بولے اس کو بولا نا ارے بھائی مت بولو. میں کہاں بول رہا ہوں، میں تو نہیں بولتا. ارے بھائی یہ کس کا قول ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا؟ وہ سب کچھ کہتا ہے پھر کچھ نہیں کہتا. اول تو اس نے ختم سنائی ہزاروں، آخر میں لکھا ہے میں کچھ نہیں کہتا. بول بول کے لوگ بولتے ہیں میں کہاں بول رہا ہوں، میں کہاں بول رہا ہوں، میں تو کچھ نہیں بولتا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ کہتے ہیں ہماری تو زبان کالی ہے بھائی، ہم تو ایسا ہی بولتے ہیں. تو کیوں زبان کالی ہے؟ دیکھو زبان کالی نہیں ہے. اگر واقعی کالی آئینے میں جا کر دیکھو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اگر آپ کی زبان میں لوگوں کو اذیت دینا ہے، تکلیف دینا ہے، خدا نے اس کا علاج کرے. پھر آپ کہتے ہیں لوگ ہم کو پیار نہیں کرتے، ہم سے محبت نہیں کرتے، ہم کو قریب نہیں بٹھاتے، ہم کو دعوت نہیں دیتے، ہم سے وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتے. تو بھائی آپ تانا دیتے رہو گے، مذاق اڑاتے رہو گے، برے القاب سے پکارتے رہو گے، بیٹھ کر غیبتیں کرتے رہو گے، بیٹھ کر چگلیاں کرتے رہو گے، بیٹھ کر تہمتیں باندھتے رہو گے. تو مجھے بتاؤ پھر آپ کو کون محبت سے پیار سے بلائے گا اپنے پاس؟ کوئی بھی نہیں. آپ تو جس کے گھر پہ جاؤ گے فساد اور فتنہ برپا کرو گے. خدا را اپنے حال پر رحم کیجیے. خدا را کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، کیا والدین، کیا اولاد، کیا پڑوسی، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر رحم کرے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. آپ کے ہاتھ سے چلو کسی کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کی زبان سے کتنوں کو تکلیف ہوئی ہے. ہاں، جو قلم کے ذریعے بھی ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں، تحریر کے ذریعے ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا، کسی نے واقعی غلطی کی اور غلطی کر کے اس سے توبہ بھی کر لی اور توبہ کر کے وہی کر دی، پھر دوبارہ اس کو آر پر آر دلاتے چلے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آج بیان کی ہیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے. میرے سامنے صراط الجنان تفسیر، میں نے تفسیر صراط الجنان سے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 11 سے یہ چند مدنی پھول آپ کی طرف میں نے بڑھانے کی کوشش کی ہے. اس کو ایک بار پھر آپ بھی نویں جلد ہے والیوم 9 پیج نمبر 423، اس سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہترین اس میں مواد ملے گا. آگے پیچھے بہت خوبصورت معاشرہ، مطلب اسلامی مدنی معاشرہ اور ایک خوبصورت پرامن گھرانہ بنانے کا اس میں الحمدللہ مدنی پھول موجود ہیں. کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلان عطار عرض کر رہا ہوں، ڈوین عطار نگر
کلاس کیسے؟ ماشاءاللہ حاجی صاحب، بہت ہی اچھا آپ نے آج موضوع چنا، تانا زنی کا۔ تانا زنی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ بعض اوقات والدین اولاد کو تانا دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پالا، ہم نے تمہیں پوسا، ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا، اور تم نے اس کے بدلے کیا کیا؟ تو جب اولاد جب ایسی تانا زنی سنتی ہے تو وہ بعض اوقات والدین سے متنفر بھی ہو جاتی ہے۔ تو برائے کرم کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا کہ کیا والدین کا ایسا طرز عمل کہ ان کو ان کی پرورش کا تانا دینا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، یہ کیسا ذرا؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تانا ہے کیا۔ میں نے تانے کی آپ کو، جب یہ آیت کریمہ کا حصہ بیان ہوا، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، یعنی قول یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی قول یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے، اس سوال میں والدین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ اپنی اور اولاد کے درمیان فاصلے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بعض اوقات والدین اپنی اولاد کے ساتھ جو لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ لینگویج درست نہیں ہوتی، یہ انداز درست نہیں ہوتا۔ اس میں بعض جگہوں پر تانے بھی ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر تنقید بھی ہوتی ہے، بعض جگہوں پر طنز بھی کیا جاتا ہے اولاد کو۔ یہ نہ کریں۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ کو اپنی اولاد کو سمجھانا ہے، بیٹے کو سمجھانا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ایک بیٹے کو اپنے ساری اولادوں کے سامنے سمجھائیں۔ آپ ہو سکتا ہے جواب دیں کہ سب میں مسئلہ ہے، تو میں نے کہا کہ چلو ایک کو سمجھاؤ، سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چلو مثال کے طور پر سب میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری تھا کہ آپ ایک کو ٹارگٹ بنا کر سب کو سمجھا دیں، سب کو بٹھا کر آپ کو نیکی کی دعوت دیتے، کوئی نصیحت کے مدنی پھول دے دیتے کہ بچوں یوں نہیں، تم ایسا کر دو، تم ایسا کرتے ہو۔ دیکھیں، ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے۔ میں والدین سے مدنی التجا کرتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اصلاح اپنے سارے بچوں کے سامنے کریں؟ بعض تو پتہ نہیں ان کو اصلاح کا عجیب جنون سوار ہوتا ہے۔ یہ تو اگر اپنی بیوی کی بھی اصلاح کرنا چاہتے تو شاید اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہوں گے۔ بھائی، یہ آپ کی بیوی ہے، ان کی ماں ہے، ماں کا ایک امیج ہے، ماں کا ایک لیول ہے، ماں کا ایک معیار ہے۔ آپ بچوں کے سامنے ان کی ماں کی اصلاح کر رہے ہیں، ماں میں آپ مطلب کہ وہ اس کی کمزوریاں بیان کر رہے ہیں، تم ایسی، تم ایسی، تمہیں یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ اور بچوں سے بھی پوچھتے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اب بچے کیا اپنی ماں کی برائی کرے آپ کے منہ پر بیٹھ کر؟ اب خود بتائیے کہ انداز کون سا مطلب یہ تمیز والا انداز ہے، یہ کون سا مہذب انداز ہے؟ آپ نے ابھی کال سنی نا کہ والدین سے بھی اولاد کمپلین رکھتی ہے۔ میں معذرت ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اے والدین، میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، میں مطلب آپ کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھیے۔ خالی ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کو ہی اولاد سے پرابلم ہے، جی ہاں، اولاد کو بھی ماں باپ سے پرابلم ہے۔ مانتا ہوں اولاد بدتمیز ہے، اولاد غلط کرتی ہے، اولاد میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بالکل میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن والدین ان کو بھی تو سمجھنا ہے نا کہ اگر مثال کے طور پہ ایک بیٹے کی یا بیٹی کی اصلاح کرنی ہے تو انتظار کر لیں، اکیلے میں لے جائیں اور بیٹھ کر حتی الامکان نرمی سے سمجھائیں، احساس دلا کر سمجھائیں کہ بیٹا ایسا کرنا کیسا، ایسا کرنا کیسا۔ ماں کو بھی چاہیے کہ باپ کے سامنے، اپنے سارے بچوں کے سامنے ایک بچے کو ذلیل نہ کرے، اس کو خدارہ محسوس کرے، عزت نفس کو خدارہ محسوس کرے۔ ہر ایک کی عزت نفس ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بچے کے دل سے ماں باپ کی اہمیت کم ہونے کی شکایتیں آتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ نے ایسی حرکت کی ہے، باپ نے ایسی حرکت کی ہے، ماں نے بھی اگر ایسا کوئی کام کیا ہے، میں ساری اولاد کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کریں، ان کی نافرمانی پر آئیں اور اپنے دل میں ماں باپ کا کینہ و بغض جمع کریں۔
ماں باپ کی ادب اور اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اگرچہ ظلم ہو ظلم ہو ظلم ہو، آپ کو تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، لیکن میں تو اس کال کو بیس بنا کر آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی عادتوں کا جائزہ لیں. آپ کے ہم تھک گئے، ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، امتحان بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اولاد کی طرف سے آئی ہوئی اذیت یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ایک جگہ لکھا ہے کہ کئی گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ عیال کا غم ہے. یہ اہل و عیال کا جو غم ہوتا ہے نا، یہ کئی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اس کو پلیز فیل کریں اور ٹھنڈے دل سے غور کریں اور عادت بدلنے کی کوشش کریں. یہ سب کے سامنے ڈانٹنا جھاڑنا، اے ابے اوئے. اچھا پھر بعضوں کا پتہ ہے مزاج کیا ہوتا ہے؟ کیا اپنی ماں کی طرح منہ چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ ارے ایک تو اس کی دل آزاری کی، اور دوسری تو اس کی ماں کی دل آزاری. اس کی ماں بولے کہ میں کا منہ چڑھا کر بیٹھتی ہوں، یعنی شور بیٹھے بیٹھے بول دے کیا تیری ماں کی طرح سستی سے کام کر رہا ہوتا ہے. اب اس کو بھی ستایا اور ماں کو بھی تکلیف دے دی. ماں بولے گی میں کا سستی کرتی ہو. ایک دوسرے کا حوالہ دے گا، اس کی طرح منہ چڑھا کر بیٹھا ہے، اس کی طرح سستی کرتا ہے، اس کی طرح باتیں کرتا ہے. ارے بھائی اگر کچھ سمجھانا ہے تو اکیلے میں اس کو پرسنل بیٹھ کر اس کی چیزوں کو سمجھائے نا. ایک ساتھ کئی خون کیوں کر رہے ہیں آپ عزتوں کے، اور اپنے اوپر کیوں وبال لے رہے ہیں؟ پلیز سوچیں، پہلے توڑو بعد میں بولو. یہ زبان جو ہے نا یہ مروا دیتی ہے. زبان کے بیجا استعمال سے، یعنی زبان کے غلط استعمال کی ایک نحوست یہ ہے کہ قبر کے سوالات اور اس کے جوابات دینے میں تکلیف ہو سکتی ہے. پلیز سمجھیے، اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں. اللہ توفیق دے، اللہ کرم فرمائے. ہمیں موت کے وقت اسی زبان سے کلمہ پڑھنا ہے، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے کاش ہماری روح نکل جائے. برداشت کرے، صبر کرے اور زبان کی حفاظت کرے. کال دیں. نگرانی شورا، آج آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں اس کا معاشرے میں اتنا برا حال ہو چکا ہے. اگر کوئی لڑکا کسی بزرگ سے ٹکرائے تو الفاظ یہ ہیں، یعنی کہ دیکھ کے چلو، دیکھ لیا کرو. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو بچہ ہے وہ بڑا ہے اور جو بزرگ ہے وہ چھوٹا ہے. یعنی تمیز کا دائرہ بالکل ہی ایک آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. بدتمیزی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے اس کا. یعنی میں جب جاتا ہوں نا باہر، اور باہر جیسے کہ بیان سے فارغ ہو گئے، اب جیسے نکلے نا تو اسی میں گفتگو بازوں کا سنتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں تو اتنا مطلب کہ ٹھیک ٹھاک آدمی، اس کے بارے میں گمان، اس کی گفتگو سنتے ہیں نا یار، یہ سب اسی بدتمیزی والی بات. تو تڑا تو زبان پر جاری ہے یار. تو تڑا تو کرتا نہیں ہے، تو آتا نہیں ہے، تیری یوں تیری وہ. یار کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بولنا سیکھیں. آپ تو کو فارغ کر دے. میری بات مانے میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو. یہ مدنی انعامات میں سے بھی آپ کے پکارنا. اپنی اولاد کو بھی آپ کہیں، اپنی بچوں کی امی بیوی کو بھی آپ کہیں. سب آپ کہنے کی عادت پیدا کریں. یہ تو کا لفظ جو ہے نا، آج آپ نیت کر لیں کہ میری زبان سے لفظ تو، تم، تیرے، مطلب یہ بدتمیزی والے لفظ نہیں رہے، بد اخلاقی والے لفظ نہ لیں. انشاءاللہ معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. امیر سنت کے ماشاءاللہ کلام پڑھا جا رہا ہے. آئیے چلتے ہیں. جب خوش نصیبوں کی